اس پروگرام کے اندر فراڈ سے کسی کو نہ کبھی شامل کیا گیا ہے، نہ کبھی شامل کیا جائے گا، اور نہ شامل کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ ابھی بھی کھانا مل رہا ہے، بس یہ ہے کہ ابھی کھانا دے کر ہم فوٹوز نہیں کھنچاتے، لوگوں کے ساتھ ہم جا کر ان کے منہ میں نوالے نہیں گنتے، ان کے منہ میں نوالا ڈلتے ہوئے فوٹو نہیں کھینچتے، یا یہ جو ڈرامے ہیں نا وہ کم ہو گئے۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری اور وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری صاحبہ۔ وی آر آنرڈ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وی نیوز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ۔ اب یہ بتائیے گا کہ آپ کی وزارت، آپ سمجھتی ہیں کہ غربت کے خاتمے میں، جو کہ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے خاتمے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ سب سے پہلے تو میں وی نیوز کی جو تمام مینجمنٹ ہے اس کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، کیونکہ ڈیجیٹل ایج کے اندر اور ڈیجیٹل اسپیس کے اندر اس طرح کا جو ایک چینل سامنے آیا ہے وہ یقیناً ہماری معلومات میں اضافہ کرے گا، اور امید کرتے ہیں کہ جو ایک ذمہ داری میڈیا کے اوپر ہوتی ہے، لوگوں کو انفارمڈ رکھنا، اویئر رکھنا اور حقائق سے اویئر رکھنا، مطلب حقائق کے علاوہ جو مسالے والی چیزیں ہیں یا خبریں ہیں اس طریقے کی رپورٹنگ نہ ہو، تو آپ سے یہی امید ہے کہ پروفیشنل طریقے سے آپ صحافتی جو آپ کے اقدار اور ایتھکس ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ بہتر کام کریں گے، اور لوگوں کو ایک فورم مل گیا ہے جہاں سے وہ نیوز لے سکتے ہیں، یا مختلف جو لوگوں کے انٹرویوز، جیسے آپ آج میرا لے رہے ہیں انٹرویو، یا کسی اور کا ہوا، تو یہ اوپینینز بھی لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو لوگوں کم آمدنی کے گھرانے ہیں ان کی انکم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ فائدہ مند ہو۔ تو اسی ویژن کے تحت جب پیپلز پارٹی کو 2008 میں موقع ملا، تو پیپلز پارٹی کا جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ایک بڑا انیشیٹو ہوا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا۔ غربت جو ہے وہ یقیناً ایک ایشو ہے، اور بالخصوص جو ڈیولپنگ نیشن ہیں ان کے اندر تو بہت زیادہ، اور پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ ابھی بھی کافی ہیں۔ مطلب ایک وقت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم ٹیررزم کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس سے ٹیررزم کے علاوہ جو نوجوان طبقہ ہے جس کو روزگار کی ضرورت ہے وہ بے روزگار ہے، وہاں معاشی حالات ہیں، تو یہ ایک پس منظر رہا ہے۔ 2008 میں اس پروگرام کو بھی اس وقت شروع کیا گیا جب گلوبل سطح پہ ریسیشن چل رہا تھا، گلوبل جو اکانومی تھی پوری دنیا کی اس کا پٹھا بیٹھ چکا تھا، اور پاکستان ایک ملک اس کے اندر ویسے ہی اسٹرگل کر رہا تھا، تو یہ پروگرام اس وقت اپنی قوم، اپنی عوام کے لیے شروع کیا۔ آج بھی اس پروگرام کی ضرورت ہے۔ 7-8 ماہ میں جو سب سے بڑا جو واقعہ ہوا ہے وہ فلڈز ہے، جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو 3.30 کروڑ آبادی ڈسپلیس ہوئی ود ان دا کنٹری، وہ کئی ممالک کی کل پاپولیشن ہے، اور آپ سوچیں کہ یہ نمبر تھا آپ کے ڈسپلیس لوگوں کا، جس کے اندر 4 ملین کے قریب بچے تھے، اور 6 سے 7 لاکھ وہ عورتیں تھیں جو حاملہ تھیں۔ تو بحالی کا کام کتنا ہے؟ اب بحالی کا کام یہ ہے کہ جو 25,000 روپے کی رقم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے، 70 بلین کا ٹارگٹ وہ تو ہم نے کر لیا پورا۔ اس کے اندر آن گراؤنڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پوری ٹیم تھی، اور اس وقت وسیم اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، مطلب کوئی بھی جو ہے نا ادارہ وہ زمین پہ نہیں آ سک رہا تھا، کیونکہ روڈ نیٹ ورک نہیں تھا، پانی تھا روڈ پہ، انٹرنیٹ نہیں تھا، گاڑیاں نہیں چل سکتی تھی۔ لیکن میں آپ کے توسط سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ان تمام آفیسرز کو پہلے بھی اپریشیٹ کر چکی ہوں، پھر میں اپریشیٹ کروں گی، کیونکہ ود ان اے ویک، فرسٹ ویک جو اناؤنس ہوا جس طریقے سے، اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اس پر مستقل بریفنگز لیتے رہے، اور وہ مستقل اس بات کو انشور کراتے رہے کہ فوراً یہ 25,000 روپے کی جو رقم ہے وہ فی فیملی مل گئی ہے، اور اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ جن کو ملی ہے اور جن کو پھر نہیں ملی، یہ کیونکہ اب جتنے فنڈز تھے تو اس میں ہم نے جو بھی حکومت کر سکی، لیکن اس کے علاوہ مہنگائی کی پیش نظر بھی اس سے قبل جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا تو یقیناً اس کا بھی بوجھ
موسٹ ولنریبل غریب ترین گھرانوں پر ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو چنا گیا کہ ہمارے ذریعے جو یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا جو اثر ہے مہنگائی کی شکل میں, اس سے نبٹنے کے لیے وہاں بھی 2,000 روپے کی رقم جو ہے وہ فی فیملی کو دے. اچھا, ایک تنقید آتی ہے آپ کے اوپر کہ جو لوگ پچھلی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ غلط لوگوں کو ایڈ کیا گیا تھا وسپ میں, اور آپ کی گورنمنٹ نے واپس ان لوگوں کو ایڈ کیا ہے, تو کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تھی؟ وسیم, یہ ایکچولی اب کہانی میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ یہ اب آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ اس کا صرف جو ہے نا ایک جملے میں جواب نہیں بنتا. اب جب میں آئی, اور اس سے قبل بھی پہلے تو ہم نے سنا کہ جی 8,20,000 لوگ نکال دیے, اور اس کے بعد بہت شور مچایا کہ جی یہ مستحق نہیں تھے, شور مچایا کہ جی یہ گورنمنٹ کے ملازم تھے. تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ بھئی کتنے ملازم تھے وہ واضح کر دیں, کیونکہ 8,20,000 تو نہیں ہو سکتے گورنمنٹ کے ملازمین. تو بہرحال اب جب مجھے ذمہ داری ملی تو میرے پاس سب سے بڑا ایشو یہ آیا تھا کہ 8,20,000 لوگ ہیں اور ان کے ایشو کو ایڈریس کریں. جب میں آئی اور میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ان سے بات پوچھی, تو مجھے پہلا ریئیکشن میں نے جو ان سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں کو نکالا گیا تو کیا ان لوگوں کو کوئی اپیل کا حق دیا گیا, کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یا ان کو انفارم کیا گیا. تو وسیم, نہ ان کو انفارم کیا گیا نکالنے سے پہلے, نہ ان کو اپیل کا حق دیا گیا کہ وہ اپیل کر سکیں کہ جی ہمیں غلط طریقے سے نکالا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت شور مچا کہ جی لوگوں کو نکال دیا, اور کئی مستحقین جو تھے وہ یہ کہتے نظر آئے کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. آپ یقین کریں وسیم کہ جب ہم نے ان لوگوں کو اپروچ کیا جو اپیل کر رہے تھے, جنہوں نے ہینڈ ریز کیا اپنا, ہم نے ان کو موقع دیا, میں جب آئی تو آپ یقین کریں کہ ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے. ایک عورت ہے, وہ کہتی ہے جی میرے 6 بچے ہیں, میرا ایک بچہ معذور ہے, میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا, اور میرے پاس اب کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جو مجھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اس وقت میں جو عمران نیازی کی حکومت تھی اس نے نکال دیا. ایسے بے شمار کیسز ہیں, بے شمار. اب میں ایک بات دیکھیں, اب پھر میں نے معلوم کیا کیسے ہوا, تو انہوں نے کہا جی یہ بورڈ میں فیصلہ کیا گیا, اور اس فلٹر میں یہ ہے کہ کسی کا 1,000 روپے سے زیادہ موبائل بل آئے گا تو ہم نکال دیں گے. ایک کا ہے کہ اگر آپ نے ارجنٹ فی دے کر شناختی کارڈ بنوایا, اور حیرت انگیز اور بات یہ ہے کہ ارجنٹ فی دے کر جو شناختی کارڈ بنانے والی عورت ہے نا, وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بنا رہی تھی. دوسرا ہے کہ اگر ارجنٹ پاسپورٹ بنایا تو ارجنٹ پاسپورٹ بنانے والے کو بھی نکال دیا. اچھا, اب پھر ہے کہ کوئی باہر گیا. اچھا, اب باہر گیا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس نوعیت کا سفر تھا. کسی نے عمرے پہ جانا ہے تو کسی سے مدد لے کے چلا گیا. ہم کئی دفعہ عمرے پہ لوگوں کو بھیجتے ہیں, کار خیر ہے یہ, تو یہ کسی نے چھان بین نہیں کی کہ اس میں وہ لوگ شامل تھے. تو یہ زیادہ اس لیے بھی لوگوں کی کرائے آئی, اور بددعائیں بھی بہت آئی ہوں گی اس وقت کے حکمرانوں کو جو اندھے ہو چکے تھے اس عمل کو پورا کرنے میں, لیکن وہ جو لوازمات تھے, پری ریکوزٹس تھے, وہ انہوں نے پورے نہیں کیے. اچھا, گورنمنٹ کا پرسنٹیج اس میں تھا, بہت کم پرسنٹیج تھا. میں اگر اب میں آپ کو کوئی ایک ایگزیکٹ نمبر اس وقت شیئر نہیں کر سکوں گی, لیکن وہ ہرگز اتنا بڑا نمبر نہیں تھا جتنا کا پروپیگیٹ کیا گیا. اور اس کے اندر وہ سارے مستحقین جو نکالے گئے وہ خوار کر دیے گئے. سمپل بات یہ. خان صاحب نے خود لنگر پروگرام نہیں, وہ جی بیت المال کے فنڈز, نہیں, بیت المال کے فنڈز جو ہیں وہ ری اپروپریٹ کر کے شروع کیا گیا. کوئی ایکسٹرا ایلوکیشن, کوئی ایڈیشنل ایلوکیشن کبھی عمران نیازی نے بطور وزیر اعظم اس طرح شیلٹر ہومز یا لنگر خانوں کے لیے کبھی بھی نہیں دی. وہ جو پیسہ بیت المال کے پاس تھا, ان کے پاس بیت المال بھی جو میری وزارت ہے اس کا ہی ایک پروگرام ہے, اور ان کے پاس ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ بجٹ اتنا نہیں ہے. لیکن اس وقت کی جو چیئر پرسن تھیں, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اور بیت المال کے ایم ڈی نے آپس میں کہ جی ہم اس طرح کریں گے, اور ابھی سارا ری اپروپریٹ کر کے نا بیت المال کا فنڈ ویمن امپاورمنٹ سینٹرز کا فنڈ نکال کے یہاں لگا دیا. اور کہتے تھے غریب کو روٹی مل جاتی ہے, آپ نے روٹی بند کر دی؟ نہیں, بالکل کوئی روٹی بند نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی کھانا مل رہا ہے. بس یہ ہے کہ ابھی کھانا دے کر ہم فوٹوز نہیں کھنچاتے, لوگوں کے ساتھ ہم جا کر ان کے منہ میں نوالے نہیں گنتے, ان کے منہ میں نوالا ڈلتے ہوئے فوٹو نہیں کھینچتے, یا
یہ جو ڈرامے ہیں نا وہ کم ہو گئے. ابھی بھی کھانا بھی مل رہا ہے لوگوں کو, اور جو شیلٹر ہوم ہیں وہ بھی قائم و دائم ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی ایک بہت اہم پوزیشن ہوتی ہے. اس میں بیٹھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو سکون قبر میں ملتا ہے, یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آلو ٹماٹر اور پیاز کے داموں کے لیے میں وزیر اعظم تو نہیں بنا تھا, یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میری تنخواہ بھی کم ہے, میں تو اپنی تنخواہ کو لے کے پریشان ہوں. تو یہ سٹیٹمنٹس عمران نیازی صاحب وزیر اعظم کی حیثیت میں دیتے رہے. وہ یہ بھول گئے کہ جو وعدے کر کے, جو بڑی بڑی باتیں کر کے کہ 200 ارب روپے ورلڈ بینک کے منہ پہ مار دیں گے, وہ کہتے تھے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنا لیں گے, وہ کہتے تھے IMF نہیں جائیں گے. بھائی دیکھیں نا, ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کر رہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. ملک کو مسائل درپیش ہیں. کئی ممالک بہت بڑے چیلنجز سے نپٹ کر پھر ایک بار اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مضبوط ہوئے ہیں. پاکستان بھی ایک ریزیلینٹ قوم کا ایک ملک ہے جہاں لوگ بڑے ریزیلینٹ ہیں, بڑے بہادر ہیں, ٹیررزم کو فیس کیا, ایکسٹریمزم کو فیس کر رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چیلنجز ہیں, بالخصوص جو معاشی چیلنجز ہیں, اس کے پیش نظر ہم تمام جو جماعتیں اس وقت یونٹی گورنمنٹ میں باوجود اپنے ڈفرینسز کے, اپنی آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کے, اپنے دیگر ڈفرینسز جو ہمارے پولیٹیکل ہیں, ہم بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے. میں تو یہی کہوں گی کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے لیے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے, پھر وہ کوئی بھی جماعت کیوں نہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران نیازی کو فرصت ہو اس ملک میں انتشار پھیلانے سے, تو اس کو بھی اس ملک کے لوگوں کا سوچنا چاہیے, اور اس ملک کے لوگوں کی بھلائی اور ان کی بہتری, ان کے مستقبل کے لیے اپنی ضد چھوڑنی چاہیے. اب عالمی سطح پر آپ ایک چیز سے نکل جائے اور کہے کہ جی سائن کر کے بھی میں اسے پورا نہیں کروں گا, جو کہ انہوں نے کیا. جب وہ دیکھ رہے تھے ان کی حکومت جا رہی ہے, پچھلے جو 1 ماہ جو ان کا پریشر ان پہ تھا جی, تو انہوں نے فوراً یہ چیزیں واپس لینا شروع کر دی, اور معاہدے میں جو ان کے ایگریمنٹس تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. اب وہ پیچھے ہٹنے سے بھی ہماری یقیناً دنیا نے ہمیں دیکھا کہ ہم ایک کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, ایک شرط سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. حالانکہ شرائط یقیناً IMF, دیکھیے آپ کو کوئی لون دیتا ہے تو اس کو واپس بھی چاہیے, اور وہ لون جب آپ سے واپس لیتا ہے تو وہ پہلے آپ کی اب تمام تر حرکتیں دیکھتا ہے کہ آپ لون واپس کرنے کی پوزیشن میں ہیں, آپ کے اس طرح کے اخراجات ہیں, اس طرح کی پرائیورٹیز ہیں کہ نہیں ہیں, تو وہ اس کا بندوبست کرتے ہیں, اور اسی لیے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان شرائط کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو کہ پھر آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے ان کا لون ادا کرنے کے لیے. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن اور وزیر برائے تخفیف غربت ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بتایا, تخفیف غربت کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, جو بسپ کی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں اس کے حوالے سے بتایا, اور جو بلاول بھٹو صاحب جو پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بتایا. مزید پروگرامز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.